السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، ڈسکس کرتے ہیں کہ 2024 کے اوائل میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں مستقبل کا جو سیاسی منظرنامہ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا۔ مسلم لیگ نون اگرچہ بڑے دعوے کر رہی ہے جناب کہ ان کی حکومت آ رہی ہے، وزیر اعظم چوتھی مرتبہ ان کے بن رہے ہیں، کلین سویپ کر رہے ہیں، 2 تہائی اکثریت مل رہی ہے اور بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی اپنا جناب شکار لیے کھڑی ہے، جناب طاق میں بیٹھی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے جناب شکار کرنا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہے؟ ان کو بھی بڑی امیدیں ہیں کہ عوام جب باہر نکلیں گے تو ایک مرتبہ پھر بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور حقیقی تبدیلی آئے گی۔ دوسری طرف جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف ایم کیو ایم ہے، مطلب یہ چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں، ان کے بھی اپنے معاملات ہیں۔ آئی پی پی ہے، ادھر سے پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے سہارے پر۔ تو مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے؟ تو جناب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک چیز نوٹ کر لیں، میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ یہ سارا پاپڑی اسی لیے بیلے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو جو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس وقت جو ظلم کیا جا رہا ہے، جبر اور استحصال کیا جا رہا ہے، یہ صرف نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے جناب۔ آپ پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ادھر بھی گیم ڈال دی گئی ہے۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نہیں بن رہے، بلکہ میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم بن رہے ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ 16 مہینے کی جو قربت تھی نا جی، محبت، وہ بڑی شاندار ہے، اور جتنا اوبیڈینٹ شہباز شریف نکلا ہے اتنا ہو ہی نہیں سکتا نواز شریف صاحب۔ اور دوسری آخر کیا وجہ ہے کہ جب وزیر اعظم نواز شریف کو بنانے کیوں نہیں؟ پھر شہباز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں جناب کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، تو جناب وہ کہنے کی مجبوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اگر کچھ بچا کچھا ووٹ بینک ہے بھی صحیح تو میاں نواز شریف کا نام کا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب تو ایکسپوز ہو گئے، یہاں تک کہ اسحاق ڈار صاحب بھی ایکسپوز ہو گئے۔ تو اب اگر ان کو یہاں کوئی دکانداری چمکائی جا سکتی ہے، کوئی دکان کھولی جا سکتی ہے، کسی کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، یا جھوٹا سچا تاثر ڈالا جا سکتا ہے، تو وہ میاں نواز شریف کے حوالے سے ڈالا جا سکتا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہے۔ اب جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن رہے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نواز شریف خاندان کو کیا ملے گا؟ کیوں؟ اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور ان کے صاحبزادے جناب پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے۔ تو ایسے میں جناب مریم نواز صاحبہ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ وزیر خارجہ بن جائیں یا پھر وزیر داخلہ بن جائیں، یہ 2 آپشن ان کو دیے گئے تھے۔ تو جناب انہوں نے بڑا غور کیا اور جب دیکھا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے بغیر وزارت اپنی حکومت نہیں بنا سکے گی، تو ایسے میں انہیں پتہ ہے جناب کہ وزیر خارجہ تو پھر بلاول صاحب نہیں بننا ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے جناب اٹل فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ نہ وزیر خارجہ بنے گی، نہ وزارت داخلہ ان کے پاس ہوگی، بلکہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ لیں گی، پنجاب کی نیکسٹ وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ اور اس حوالے سے نہ صرف مقتدر حلقوں کو بتا دیا گیا ہے، اپنی چوائس سے آگاہ کر دیا گیا ہے، بلکہ جو اس وقت پنجاب حکومت ہے ان کو بھی بتا دیا گیا، اور انہیں کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا ویسا کام نہ کریں جو بعد میں آپ کی آنے والی وزیر اعلیٰ کو کوئی مسئلہ ہو۔ بلکہ ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے محترمہ نے باقاعدہ مختلف وزارتوں کو اور پوری پنجاب حکومت کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی اجلاس جو ہو رہے ہیں وہ متعلقہ وزارتوں میں ہو رہے ہیں، متعلقہ وزارتوں کی جو سیکٹریز ہیں، عہدیدار ہیں، وہ ڈائریکٹ ان سے رابطے میں ہیں۔ بلکہ وائس چانسلرز کی تعیناتی تھی اور ساتھ ہی کچھ کالج کے پرنسپل تھے، ان کو تعینات کرنا تھا، تو ان سے کہا گیا جی یہ فلاں لسٹ ہے اور آپ حکم کریں ان کو، جناب ہم آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ تو محترمہ بی بی نے کہا، ان کا نہیں جی نہیں، ایسے نہیں دے سکتے، آپ ان کو بلائیں، میری ان سے ملاقات کروائیں، انٹرویو میں لوں گی، اپروو کروں گی تو پھر وہ ان کو ذمہ داری دی جائے گی، ورنہ نہیں دی جائے گی۔ اس بات پر پیپلز پارٹی بڑی جذبت، کیونکہ کچھ آدمی ان کے تھے۔ تو عملی طور پر جناب اسے یوں سمجھیں کہ کنٹرول بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سنبھال لی ہے۔ ان کے یوتھ کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہ یوتھ کی منسٹری میں ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے، اور تمام جناب وہ ان سے مکمل رابطے میں
انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ یہ کام اس طرح کرے، یہ اس طرح کرے، اور تمام بیوروکریسی ان کے باقاعدہ ان کی بات پر کان دھرتے ہوئے ان کی ہدایت پر باقاعدہ عمل کر رہی ہے۔ اب جناب پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ یہ چلے یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، شریف خاندان کا تو ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، تو پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا جناب؟ پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے جی اس مرتبہ آپ کو آپ کو صدارت دے دیتے ہیں، یعنی جناب وزیر خارجہ تو بلاول بھٹو صاحب ہوں گے، لیکن آپ کو اس مرتبہ ڈاکٹر علوی کی جگہ آپ کو صدر مملکت پاکستان آپ کو بنا دیا جائے گا، اور وہ صدر آصف زرداری صاحب، سابق صدر آصف زرداری صاحب بنیں گے۔ لیکن آصف زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے پرانے جناب وہ کھلاڑی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو بات درست نہیں ہے، ہم نے پہلے 16 مہینے آپ کو دے دیا اور ہمارے ساتھ ہماری لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو اس مرتبہ جناب انہوں نے آپشن دی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے انہونی ہو جائے، جیسے پی ٹی آئی کو اس مرتبہ خیال یہ ہے کہ وہ جناب کوئی 40-50%، اور اگر ایسا ہو گیا کہ لوگ نکل آئے اور ان کو اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی تو شاید پھر یہ باقی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے۔ لیکن اب تک جو خیال کیا جا رہا ہے کہ 30% سے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اب جو 30% یا 30 سے 35 اور 40% تک اگر پی ٹی آئی سیٹیں لے جاتی ہے اور پیپلز پارٹی 20% بھی لے جاتی ہے تو یہ 60% ہو جاتے ہیں اور دونوں مل کر حکومت بنا سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کو اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب اب نیکسٹ ٹرنور کے لیے تو صاف ظاہر آ نہیں رہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی پارٹی اچھی پوزیشن میں ہو تو ان کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا اتحاد کریں اور فی الحال کچھ اہم وزارتیں لے کر صدر مملکت کی سیٹ بھی لے کر اور وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کو بنا دیں۔ لہٰذا اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج 3 دسمبر 2023 اور اتوار کا دن ہے، اس وقت تک جناب پیپلز پارٹی دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر ہے۔ پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ چاہے نون لیگ حکومت بنائے، چاہے پی ٹی آئی کوئی غیر متوقع نتائج دے دے، لیکن اس میں بغیر پیپلز پارٹی کے گزارا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا عمران خان کو بھی سبق مل گیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سب کے خلاف محاذ کھڑا کریں، ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ 2 سال انہوں نے بڑی پیک کاٹی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے، پارٹی تباہ کر دی گئی ہے، تو ٹھیک ہے اگر حکومت مل رہی ہے اور وزارت عظمیٰ کا ذمہ داری بھی نہیں ہے تو چلیں کچھ عرصہ جناب ریسٹ کریں، آرام اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں اور اگلے ٹینور کے لیے جناب سوچا جائے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ شاید اس بات پر راضی ہو جائے جناب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی، لہٰذا وہ یہ انتظار کر رہی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جناب اس ساری صورتحال میں شدید ناراض ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے ساتھ پہلے بھی دھوکہ ہوا ہے۔ کیوں؟ جب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا تو مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر علوی کو صدر مملکت سے ہٹا کر ان کی جگہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر بنایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ استعفے جو تھے وہ جو پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے ان کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا گیا، ورنہ یہ جو بلاک تھا اس بلاک کو ذرا بہتر کر کے 2/3 اکثریت سے ڈاکٹر صاحب کو گھر بھیجا جا سکتا تھا، عارف علوی کو، اور وزارت اور صدارت جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کو دی جا سکتی تھی، لیکن ان کو نہیں مل گئی۔ اب جناب وہ کہتے ہیں یا تو کھیڈیں گے یا پھر کھیلنے بھی نہیں دیں گے، مطلب یا تو کھیلیں گے یا پھر کھیلنے بھی نہیں دیں گے۔ ہم نے اس مرتبہ اچھا اپنا ڈیو پروٹوکول، ڈیو جو قدرے جسے کہتے ہیں حصہ بقدر جثہ ضرور وصول کرنا ہے۔ تو وہ جناب اس وقت یوں تیر کمان کھینچ کر بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں یقین دہانی کرائیں، ہمیں اب صرف 2-3 وزارتوں پر ٹرکایا نہیں جا سکتا اور ہمیں صرف گورنرشپ کے پی کے اسے گزارا نہیں ہوتا، یا تو ہمیں خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ دیں یا پھر صدر مملکت دیں، ان 2 کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آئی پی پی کے ساتھ آپ مینیج کریں، صورتحال بہتر بنائیں، آپ کو وزارت اعلیٰ دی جا سکتی ہے، اگر نہیں دی جا سکتی تو پھر صدارت کے لیے کچھ کہیں گے، پھر آپ کو زرداری صاحب کو، اب زرداری صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں وزارت عظمیٰ نہیں ملی، صدارت بھی نہیں ملی تو پھر ہمارے پاس کیا بچ جائے گا۔ تو انہوں نے ابھی سے اپنے رخ جو ہے
وہ JUIFA کی طرف کر دیے اور ان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے جناب یہ ساری صورتحال بن رہی ہے. اور جو MQM ہے, MQM کا خیال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو دبا دیا جاتا ہے اور نون لیگ کوئی اکثریت لے لیتی ہے, زیادہ سیٹیں لے لی جاتی ہے, تو ایسے میں وزارت اعلیٰ کا جو جناب کرہ ہوگا وہ MQM کے نام نکل سکتا ہے, اور ان کو کراچی اور حیدرآباد میں زیادہ میکسیمم سیٹیں مل جاتی ہیں اور ان کی پوزیشن کچھ اس قسم کی ہو جاتی ہے, اور پیپلز پارٹی کی اس وقت مقتدر حلقوں کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی. تو ایسے میں چانسز ان کے پاس ہیں کہ وہ جناب وزارت اعلیٰ لے لیں گے, ورنہ وہ حسب سابق پرانی تنخواہ پر چند وفاقی وزارتیں جو 4 تھیں, اور اس مرتبہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کم از کم 8 وزارتیں لازمی لیں گے, اور پھر گورنرشپ بھی ہماری ہوگی. اور 2003 کا 13 کو جناب جو فارمولہ تھا اس میں ان کو میکسیمم چونکہ جناب کیپیسٹی ملی تھی, تو وہ کہتے ہیں اس پوزیشن پر وہ موجود ہوں گے. ایسے میں جناب سارے اپنے اپنے چیزیں وصول کیے جا رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی خاص طور پر اس وقت دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر ہے, اور PTI کا خیال یہ ہے کہ قوم اٹھے گی, نوجوان اٹھیں گے, اور 70% اس مرتبہ ٹرن آؤٹ ہوگا, اور عمران خان کو 60 سے 70% سیٹیں مل جائیں گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ جناب اب تک کی میری گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.